نمبر 12 بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر یعنی کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے ذمے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرتے جیسا کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اس طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر جو ہے واپس آتے ہیں۔ تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا کہاں انسان نے پیدا ہونا ہے اور کہاں وہ سونپا جائے گا، اس کی قبر کہاں بنے گی، یہ بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر جو ہے وہ دیکھے تم میں کون بہترین جو ہے وہ عمل کرنے والا ہے، تم میں کون، جن اور انسانوں میں سے۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں، یہ تو ایک کھلی جادوگری ہے، یعنی کہ ہم نہیں مانتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے، یعنی کہ مذاق اڑاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈراتے ہیں تو کیوں نہیں آ جاتا۔ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ آج مذاق اڑا رہے ہیں۔ مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے، یعنی کہ مذاق اڑاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈراتے ہیں تو کیوں نہیں آ جاتا۔ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ آج مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے جو ہیں برائیاں، غم، مصیبت سب کچھ پار ہو گیا، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے اس میں اس کے لیے بہتری کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر اسے راحت ملے تو وہ شکر کرتا ہے اور اگر اسے کوئی تکلیف آئے تو وہ صبر کرتا ہے، دونوں میں اس کے لیے جو ہے وہ اجر ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے ناشکر ہوتے ہیں، اللہ کے انکار کرنے والے حکموں کو ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب خوشی آئی تو کیا کرتے ہیں، ناشکرا پن کرتے ہیں، یعنی کہ مایوس ہونے لگتے ہیں جب کوئی تکلیف آتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں دیتا ہے تو پھر وہ اکڑ جاتا ہے۔ حالانکہ مومن کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اسے خوشی بھی ملے وہ شکر کرتا ہے اور اسے غم بھی آئے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس ایپ سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہی لوگ جو لوگ صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، یعنی کہ ہم سے اگر کوئی پوچھے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ اللہ ہر حال میں جو ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ یہ انسان غم میں کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، اور جب انسان خوش ہو کے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے، یعنی کہ آپ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو، یعنی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جس تک کتاب کا علم پہنچ جائے وہ اس میں تنگی نہ محسوس کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو علم ہے کلام کا وہ ایز اٹ از جو ہے آگے پہنچائے۔ یہ یہاں کہ اس کے ساتھ یہ لوگ کہتے ہیں، وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو تم محض، یعنی کہ آپ محض خبردار کرنے والے ہو، آگے اللہ کارساز ہے، یعنی کہ اللہ ہی جو ہے وہ جانتا ہے کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچاتے جائیں، چاہے جو ہے کافروں کو کتنا ہی جو ہے برا لگے، وہ آپ پر کتنے ہی باتیں بنائیں، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ آپ کو خطاب کر کے ہمیں بھی یہ بات پہنچ گئی کہ ہم نے بھی جو ہے، ہم یہ نہ دیکھیں کہ کس کو بات ہماری بری لگ رہی ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو ہم نے جو ہے
پیغام اللہ کا پہنچا کے رہنا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود گھڑ لیا؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اللہ کے سوا اور جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلاؤ، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی جو ہے وہ معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ جو لوگ یعنی کہ قرآن کے آگے جو اس میں احکام ہے اس کو مانتے ہو، جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں۔ یعنی کہ جو یہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اگر یہ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں یا اگر کوئی نیک عمل بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں اجر مل جاتا ہے۔ اگر ریاکاری کرتے ہیں اور دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو لوگ ان کی واہ واہ کرتے ہیں، سب کچھ انہیں دنیا میں ہی مل جاتا ہے، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی کی نہیں جاتی۔ مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ جو ہے ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ تو انسان جو کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اپنی نیت جو ہے وہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرے، اور پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب انسان جو ہے نیک عمل کر کے اجر مانگے تو دنیا، آخرت، حشر سب جگہ جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ مانگے اجر، سب جگہ کیا دنیا میں مانگے، قبر کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اجر ہمیں دے، حشر میں دے، پل صراط پر دے، تو صرف دنیا نہیں مانگنی چاہیے۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، یعنی کہ جس کے پاس قرآن کا علم تھا، اہل فطرت اور اہل ایمان کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ایک گواہ بھی گواہ یعنی کہ قرآن پاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، یعنی کہ اس سے مراد ہے کہ وہ فطرت جس پر انسانوں کو پیدا کیا گیا، اور وہ ہے واحد الہ کا اعتراف اور اس کی بندگی، اور اس کی بندگی کو یعنی کہ اس وعدے کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے لیا تھا اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کو بھیجا اور قرآن پاک کو بھیجا کہ دیکھو وعدہ کیا ہوا ہے کہ ایک اللہ ہے کہ ہم عبادت جو ہے وہ کریں گے۔ تو اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی موجود تھی۔ کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے تو جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ تو اللہم اجرنا من النار۔ بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں مانتے ہیں، یعنی کہ مومن اور کافر برابر نہیں جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جو ہے وہ جھوٹ گھڑے؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، نہ اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی ان کا حامی تھا۔ اب انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا، یعنی کہ دنیا کا بھی اور برزخ میں بھی، اور قیامت میں تو ملنا ہی ہے۔ وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ کس نے؟ مشرکین نے۔ جب انسان شرک کرتا ہے نا تو وہ سمجھے وہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، کیونکہ مومنین نے کیا سودا کیا؟ اپنی جان اور اپنا مال جو ہے اللہ کو دے کر جو ہے وہ جنت جو ہے انسان مومن نے خریدنی ہے۔ مشرک جب شرک کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے گھاٹے کا سودا کر لیتے ہیں۔ گھاٹا کیا ہوتا ہے؟ جو شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کی، اپنے رب ہی کے ہو کر تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس، جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو اندھا بہرا، دوسرا وہ دیکھنے والا۔ اندھا بہرا کسے کہہ رہے ہیں؟ جو شرک کرتا ہے، جو مشرک ہے، اور دیکھنے والا کون ہے؟ جو مومن ہے، جو مان جاتا ہے اللہ کی ہر بات۔ دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے ہو؟ اور ایسے ہی حالات تھے جب کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا بولے ہماری نظر میں تو اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے
نے جو ہمارے سے یعنی کہ غریب غربا تھے، جو ہمارے سے کم درجے کے ہیں، بے سوچے سمجھے جو ہے پیروی کر لی ہے تمہاری، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہو، اور بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، کس نے؟ نبی نے کہا، نوح علیہ السلام نے، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا، پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر جو ہے وہ تھوپ دیں، یعنی کہ چپکا دیں۔ اور اے برادران کو، میں اس کام پر تم سے کوئی مال تو نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات نہیں آتی ہے؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، یعنی کہ تمام خزانے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور جتنا علم غیب کا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں سے جتنا چاہا ان کو جو ہے نوازا، سارے کا سارا غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوگا۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا، نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے، یعنی کہ اب دیکھو کہ ان کی قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے تم کر کے جو ہے وہ بات کر رہی ہے، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو اگر سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی۔ ایک بات بھی انسان نہ ایک بات سنتا رہے نا، اسے کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے۔ وہ کتنے ڈھیٹ جو ہے ان کی وہ نسل تھی اور قوم تھی کہ انہیں 950 سال بعد بھی جو ہے کوئی اثر نہیں ہوا تھا، بس چند لوگ جو ہے ایمان لائے تھے، اور وہ جو بچ گئے تھے آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر۔ وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا۔ بھٹکانے کا کیا؟ تمہیں 950 سال سے اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تم آ ہی نہیں رہے، اب تم نے سب دروازے اپنے اوپر بند کر لیے اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے لیے بھٹکنے کا جو ہے وہ ارادہ کر لیا، اب تم بھٹکو گے ہی، وہی تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا؟ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے، یعنی کہ قرآن پاک لکھا ہے، تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں، یعنی کہ میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی، تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کی کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو، ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو۔ دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی ان کے پاس سے گزرتا نا تو وہ مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تم ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ تو اب یہ عجیب معاملہ ہے نا کہ جس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے ظاہر سے کس قدر جو ہے وہ دھوکہ کھاتا ہے انسان۔ جب نوح علیہ السلام دریا سے بہت دور خشکی پر اپنا جہاز بنا رہے ہوں گے تو فی الواقعہ لوگوں کو یہ نا نہایت مضاحکہ خیز فعل محسوس ہوتا ہوگا، وہ ہنس ہنس کر کہتے ہوں گے کہ یہ دیکھیں کہ جی یہ یہاں پہ خشکی ہے، یہاں پہ جہاز چلے گا۔ یہ اس وقت کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی ہوگی کہ چند روز بعد واقعی یہاں جہاز چلے گا، لیکن جو شخص حقیقت کا علم رکھتا تھا اور جسے معلوم تھا کہ کل یہاں جہاز کی کیا ضرورت پیش آنے والی ہے، ان لوگوں کی جہالت و بے خبری پر پھر ان کے احمقانہ اطمینان پر الٹی جو ہے وہ ہنسی آتی ہوگی، اور وہ کہتا ہوگا کہ اس قدر نادان لوگ ہیں کہ ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ آیا ہی جاتا ہے، اور یہ کتنے مطمئن ہیں اور مجھ پر جو ہے وہ ہنس رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، نوح علیہ السلام نے، معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور کون اسے بچتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور جو ہے وہ ابل پڑا، تو اب طوفان کی ابتدا نا ایک خاص تنور سے ہوئی جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں، جس کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، پھر ایک طرف سے آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور دوسری طرف زمین میں نا جگہ جگہ سے چشمے جو ہیں وہ پھوٹنے لگے۔ تو جب بارش بھی ہے تو انسان کو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ خیر کی بارش جو ہے نا وہ برسانا، اور ہمیں
بارش کے جو ہے عذاب سے بھی جو ہم کو جو ہے بچا کر رکھنا، اس کے شر سے، بارش میں بھی جو شر ہے ہمیں اس سے بچانا، خیر کی بارش جو ہے وہ برسانا۔ تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے ہو چکی تھی۔ اپنے گھر والوں میں بھی جو ایمان لائے ان کو بھی، جو ایمان نہیں لائے ان کو نہیں، اور جو اشخاص ایمان لائے تھے وہ تھے 80 افراد تھے۔ اس میں سوار کرا دو، ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تو تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ ہی کے نام سے، کیا؟ بسم اللہ و مجرہا و مرساہا۔ تو ہر کام بسم اللہ پڑھ کے کریں تو برکت جو ہے وہ ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان سوار ہوتا ہے، تو سواری میں سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحشی بن حزب کہتے ہیں، یعنی کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اکیلے کھاتے ہو، مل کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر جو ہے وہ کھاؤ تو اس کھانے میں برکت ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کو تاریکی چھانے لگے تو بچوں کو باہر نہ جانے دو، شیطان جو ہے وہ اس وقت پھیل جاتے ہیں، تو جب روشنی ہو تھوڑی دیر بعد باہر نکالو، یعنی کہ جب مغرب کا شام کا ٹائم ہو تو بچوں کو اندر کر لیں، جب شام کا وقت گزر جائے، رات آ جائے، تھوڑی دیر بعد اگر بچوں کو نکالنا ہے تو آپ نکال لیں، اور اپنے دروازے بسم اللہ اور برتن بھی بسم اللہ پڑھ کر جو ہے وہ ڈھانک لیا کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال میں ایک رات میں وبائیں پھیلتی ہیں، اگر برتن کھلا چھوڑو اور نہ چھوڑو تو اس میں وبا نہیں جاتی، اگر کھلا چھوڑ دو تو اس میں وبا جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی کہا گیا کہ سواری جو ہے بسم اللہ پڑھ کر جو ہے اس میں سوار ہوا کرو۔ اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب غفور اور رحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کے لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ جو ہے وہ سوار نہ ہو۔ تو اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا زمین اپنا سارا پانی نکل جا اور اے آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین پر بیٹھ گیا، فیصلہ جو ہے وہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی، جودی پہاڑ پر، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد کیا اے نوح علیہ السلام وہ تیرے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے۔ بگڑا ہوا کام کیا ہے؟ جس پہ آپ نے جو محنت کی ہے، اس کی تربیت کی ہے، وہ سب ضائع ہو گئی، یہ کام بگڑ گیا ہے اب، لہٰذا یعنی کہ اب اس نے یہ شرک کر لیا، یہ اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہے، تو پھر یہ آپ بچ نہیں سکتا، کیونکہ جس نے شرک کیا، اللہ کا نافرمان ہوا، وہ نہیں بچ سکتا۔ پھر لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اب تم جو ہے وہ نہیں مانگ سکتے، اپنے نا بیٹے کے لیے پناہ نہیں مانگ سکتے، نہ تم اس کو بچا سکتے ہو کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ جو ہے اللہ کا جو ہے وہ فرما بردار نہیں ہے۔ تو انہوں نے فوراً سے توبہ کر لی کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں کہ مجھے آپ معاف کر دیں کہ میں اب اس کے لیے جو ہے آپ سے پناہ نہیں مانگوں گا، میں اس کو نہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ حکم ہوا اے نوح علیہ السلام اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک جو ہے وہ عذاب پہنچے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو جو ہے وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تو آپ کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم، بس صبر کیجئے، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، تو انسان کے اصل جو ہے نا اہل دین والے ہیں،
اصل رشتہ دار۔ اگر خونی رشتے دین پر نہیں تو وہ دنیا تک کا ہی رشتہ ہے، آگے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو دین کا رشتہ سب سے زیادہ جو ہے مضبوط ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن تقوی والے میرے دوست ہوں گے، خواہ وہ میرے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، یعنی کہ وہ میرے رشتہ دار نہ ہوں گے نا، تقوی والے ہوں گے تو وہ میرے قریب ہوں گے۔ تو کسی کا عمل کسی کو بچا نہیں پائے گا، ہر انسان کو اپنا عمل خود کرنا ہوگا، اور اللہ کا فضل سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پھر جنت جو ہے ملنی ہے۔ عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا ہے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ برادران قوم اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا، یعنی کہ آسمان سے برکتیں جو ہیں وہ لوٹائے گا، اپنی رحمتیں برسائے گا، تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، مجرم بن کر بندگی سے جو ہے منہ نہ پھیرو۔ انہوں نے جواب دیا ہے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں سے اللہ معافی دے، کہنے کسی کی مار پڑ گئی ہے، کہتے ہیں تو نے کسی دیوی یا دیوتا یا کسی حضرت کے آستانے پر کچھ گستاخی کی ہوگی، اسی کا خمیازہ ہے کہ جو بھگت رہا ہے کہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے، وہی بستیاں جن میں کل تو عزت کے ساتھ رہتا تھا اور آج یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں، یعنی کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا پیغام جو ہے وہ تمہیں پیش کر رہا ہوں، توحید کا پیغام، تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں، تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو، جو تم نے میرے خلاف کرنا ہے کرو، مجھے ذرا مہلت نہ دو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، یعنی کہ اللہ کی جو راہ ہے وہی سیدھی راہ ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں، اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب جو ہے ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی کہ وہ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ کیا تھا عذاب؟ تیز آندھی کا عذاب۔ یہ ہے عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے، یعنی کہ اپنے وہ سرداروں کی جو شرک کرتے تھے اور انہی کی جو ہے پیروی کرتے رہے، یہ نہیں دیکھا کہ وہ ہمیں غلط راستے پر لگا رہے ہیں، بس جو انہوں نے کہا وہ کرتے رہے۔ آخرکار اس دنیا میں ان پر پھٹکار پڑی، قیامت کے روز بھی۔ سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو، اسی کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے، اسے ہر غم سے نجات دے دیتا ہے، اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ انسان کو رزق وہاں سے ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا، مرادوں کو پورا کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا جب آخری حصہ ہوتا ہے سحری کا ٹائم، تو کوئی مجھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آسمان میں جو ہے وہ اعلان ہو رہا ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا تو میں اس کی قبول کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اس کو بخش دوں۔ تو بندہ جو ہے سحری کے اوقات میں رب سے زیادہ جو ہے وہ قریب ہو سکتا ہے، لیکن تہجد کے ٹائم اٹھے تو پھر نا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق دے۔ اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا صالح علیہ السلام اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی۔ پیغمبر اپنی قوم میں اخلاق، کردار، ایمانت و دیانت میں ممتاز ہوتے ہیں شروع سے ہی، اپنی قوم کو، اس لیے قوم کو نا ان سے بڑی امیدیں تھیں، کیونکہ انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ ان کو ہم اپنا سردار بنا دیں گے،
تو انہوں نے کہا ہمیں تو بڑی توقعات وابستہ تھی، کیا تو ہمیں معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جس کی پرستش جو ہے ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں یعنی کہ دین توحید کی طرف، اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں جو ہے خلجان میں یعنی کہ شک میں ڈال رکھا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نوازا، یعنی کہ میں نے اگر دین توحید کی طرف نہ بلایا تو مجھے رب سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو؟ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمیں اس سامنے جو ہے یہ پہاڑ ہے، اس میں سے اونٹنی نکلے تو ہم جو ہے زندہ اونٹنی نکلے پھر ہم جو ہے مان جائیں گے۔ اونٹنی نکل آئی، جب اونٹنی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے ذرا بھی ہے تنگ نہ کرنا، نہ کچھ زیادہ دیر، ورنہ زیادہ کچھ دیر نہ گزرے گی تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ تو وہ ماشاءاللہ اللہ کا معجزہ تھا، ان کی ڈیمانڈ پر آیا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی تھی، وہ تو ان کے سارے جانور ان کی بستی کے یا پورے جو ان کا علاقہ تھا، ان کے ایک جانور جو ہے پورے جانور ایک وقت میں جو ہے ایک دن میں پانی پیتے تھے، اور یہ اونٹنی سارے کا سارا پانی جو ہے ایک دن میں پی جاتی تھی۔ اب یہ تنگ آنے لگے کہ یہ کیا ہم نے جو ہے یہ معجزہ ہم نے مانگ لیا، یہ تو ہمارے لیے عذاب بنتا جا رہا ہے، کیونکہ ہماری جو ہے ہمیں اب تنگی ہو رہی ہے ہماری دنیا میں۔ تو اب اس میں ایک آدمی تھا قدار بن سالس، اس نے سب سے جو ہے مشورہ کیا کہ اب اس کو جو مار دینا چاہیے اونٹنی کو نا۔ اب سب آگے تو نہیں آئے لیکن قدار بن سالس کو آگے کر دیا، سب کی مرضی یہ تھی کہ ہاں اس کو جو ہے مار دو، تو اس نے جو ہے اس کی کونچیں جو ہے وہ کاٹ دیں، اس کی جو ہے اگلی وہ جو نا اپوزٹ طریقے سے اس کے نا پاؤں جو ہیں وہ کاٹ دیے۔ جب وہ کاٹے تو وہ مر گئی بیچاری، مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں رہ بس لو، یہ اتنی ہی مدت ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی، یعنی کہ اس کے بعد اللہ کا عذاب جو ہے وہ آ کر ہی رہے گا۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو، لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، بچا لیا، اس سے ان کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب بھی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ رہی وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو آ دھر لیا، آسمان سے چیخ اور زلزلہ زمین سے آیا تھا۔ وہ اپنی انسان کی نا ایک کیپیسٹی ہے، انسان کی اتنی وہ نا اتنی انسان کی وہ ہے نہیں کہ انسان نا زیادہ شور برداشت کر سکے، تو ایسی چیخ تھی کہ ان کی چیخ سے جو ہے ان کے دل جو ہے وہ پارا پارا ہو گئے تھے، اور زلزلہ زمین سے آیا تھا، اور اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ کے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود، اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے جو ہے پہنچے۔ کس کی؟ اسحاق علیہ السلام کی۔ کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھونا ہوا بچڑا جو ہے ان کی ضیافت کے لیے جو ہے وہ لے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بڑے ہی جو ہے مہمان نواز تھے، تو مہمان کو جو میسر ہو وہی آگے رکھتے ہیں، بہت زیادہ تکلفات میں جو ہے وہ نہیں پڑنا چاہیے۔ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، خوب خاطر مدارت کرے، یعنی کہ جتنا کر سکتا ہے وہ، یہ نہیں کہ اب اپنی چادر سے باہر ہو کر جو ہے وہ خاطر مدارت کرے۔ 1 دن اور رات ہے مہمانی، اور پھر 3 دن مہمانی 3 دن رہے گا، باقی دن صدقہ لکھا جاتا رہے گا۔ 1 دن اور 1 رات ہے مہمانی، اس سے زیادہ ہو جائے گا تو جو اس کو کھلائے گا وہ صدقہ شمار ہوگا۔ شفیق کہتے ہیں کہ میرا دوست سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے روٹی اور نمکین چیز پیش کی اور کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے منع نہ کیا ہوتا تو میں تکلف کرتا۔ کہتے کہ میرے دوست نے کہا کہ نمکین میں اگر پہاڑی پودینہ ڈال دیا جاتا تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لوٹا سبزی والے کو گروی دے کر جو پودینہ منگوایا، کیونکہ پیسے تھے نہیں۔ جب کھا لیا تو میرے دوست نے کہا کہ ساری تعریف اس کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اس کھانے پر جو ہے وہ قناعت عطا فرمائی ہے، قناعت بخشی ہے۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے کھانے پر قناعت کی ہوتی تو میرا برتن سبزی فروش کے پاس گروی نہ پڑا ہوتا۔ تو کیا پتہ چلا کہ اپنی چادر میں رہ کر جو ہے وہ انسان جو ہے مہمان نواز جو ہے میزبان مہمان نوازی کرے، اور مہمان بھی جو ہے زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈ نہ کرے، جو ہے وہ جو ہے چپ کر کے جو ہے اللہ کا رزق سمجھ کے جو ہے وہ کھا لیں۔ تو اس میں سے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جس میں مہمان نوازی نہیں ہے۔
مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ آپ نے ایک بنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے، کیونکہ فرشتے کھانا تو نہیں کھاتے نا، یہ تو انسانوں کے لیے بس کھانا، وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں انہیں سے خوف محسوس کرنے لگے۔ یعنی کہ جو انبیاء کرام تھے نا، یعنی کہ اگر یہ مہمان نواز تھے، جب ان کی کوئی مہمان نوازی قبول نہیں کرتا تھا نا، تو یہ اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بری نیت سے آئے ہیں اور یہ نا دشمنی نبھانے یا دشمنی کرنے کے لیے یا کوئی وار کرنے کے لیے جو ہے وہ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے، یعنی کہ مذاق اڑاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈراتے ہیں تو کیوں نہیں آ جاتا۔ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ آج مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے جو ہیں برائیاں، غم، مصیبت سب کچھ پار ہو گیا ہے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے اس میں اس کے لیے بہتری کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر اسے راحت ملے تو وہ شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف آئے تو وہ صبر کرتا ہے، دونوں میں اس کے لیے جو ہے وہ اجر ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے ناشکر ہوتے ہیں، اللہ کے انکار کرنے والے حکموں کو ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب خوشی آئی تو کیا کرتے ہیں، ناشکرا پن کرتے ہیں، یعنی کہ مایوس ہونے لگتے ہیں جب کوئی تکلیف آتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں دیتا ہے تو پھر وہ اکڑ جاتا ہے۔ حالانکہ مومن کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اسے خوشی بھی ملے وہ شکر کرتا ہے، اور اسے غم بھی آئے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس ایپ سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہی لوگ جو لوگ صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی اور بڑا اجر بھی۔ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، یعنی کہ ہم سے اگر کوئی پوچھے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ اللہ ہر حال میں جو ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ یہ انسان غم میں کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، اور جب انسان خوش ہو کے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے، یعنی کہ آپ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو، یعنی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جس تک کتاب کا علم پہنچ جائے وہ اس میں تنگی نہ محسوس کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو علم ہے کلام کا وہ ایز اٹ از جو ہے آگے پہنچائے۔ یہ یہاں کہ اس کے ساتھ یہ لوگ کہتے ہیں، وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو تم محض، یعنی کہ آپ محض خبردار کرنے والے ہو، آگے اللہ کارساز ہے، یعنی کہ اللہ ہی جو ہے وہ جانتا ہے کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچاتے جائیں، چاہے جو ہے کافروں کو کتنا ہی جو ہے برا لگے، وہ آپ پر کتنے ہی باتیں بنائیں، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ آپ کو خطاب کر کے ہمیں بھی یہ بات پہنچ گئی کہ ہم نے بھی جو ہے، ہم یہ نہ دیکھیں کہ کس کو بات ہماری بری لگ رہی ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو ہم نے جو ہے پیغام اللہ کا پہنچا کے رہنا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب خود گھڑ لیا؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی بھی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلاؤ، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی جو ہے وہ معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ جو لوگ، یعنی کہ قرآن کے آگے جو اس میں احکام ہے اس کو مانتے ہو، جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں۔ یعنی کہ جو یہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اگر یہ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں یا اگر کوئی نیک عمل بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں یہ اجر مل جاتا ہے۔ اگر ریاکاری کرتے ہیں اور دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو لوگ ان کی واہ واہ کرتے ہیں، سب کچھ انہیں دنیا میں ہی مل جاتا ہے، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی کی نہیں جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ جو ہے ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ تو انسان جو کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اپنی نیت جو ہے وہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرے، اور پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب انسان جو ہے نیک عمل کر کے اجر مانگے تو دنیا، آخرت، حشر، سب جگہ جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ مانگے اجر۔
سب جگہ کیا دنیا میں مانگے، قبر کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اجر ہمیں دے، حشر میں دے، پل صراط پر دے، تو صرف دنیا نہیں مانگنی چاہیے۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، یعنی کہ جس کے پاس قرآن کا علم تھا، اہل فطرت اور اہل ایمان کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ایک گواہ بھی گواہ یعنی کہ قرآن پاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، یعنی کہ اس سے مراد ہے کہ وہ فطرت جس پر انسانوں کو پیدا کیا گیا، اور وہ ہے واحد الہ کا اعتراف اور اس کی بندگی، اور اس کی بندگی کو یعنی کہ اس وعدے کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے لیا تھا، اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کو بھیجا اور قرآن پاک کو بھیجا کہ دیکھو وعدہ کیا ہوا ہے کہ ایک اللہ ہے کہ ہم عبادت جو ہے وہ کریں گے۔ تو اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی موجود تھی۔ کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے تو جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ تو اللہم اجرنا من النار۔ بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں مانتے ہیں، یعنی کہ مومن اور کافر برابر نہیں جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جو ہے وہ جھوٹ گھڑے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، نہ اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی ان کا حامی تھا۔ اب انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا، یعنی کہ دنیا کا بھی اور برزخ میں بھی، اور قیامت میں تو ملنا ہی ہے۔ وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ کس نے؟ مشرکین نے۔ جب انسان شرک کرتا ہے نا تو وہ سمجھے وہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، کیونکہ مومنین نے کیا سودا کیا؟ اپنی جان اور اپنا مال جو ہے اللہ کو دے کر جو ہے وہ جنت جو ہے انسان مومن نے خریدنی ہے۔ مشرک جب شرک کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے گھاٹے کا سودا کر لیتے ہیں۔ گھاٹا کیا ہوتا ہے؟ جو شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، اپنے رب ہی کے ہو کرے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس، جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو اندھا بہرا، دوسرا وہ دیکھنے والا۔ اندھا بہرا کسے کہہ رہے ہیں؟ جو شرک کرتا ہے، جو مشرک ہے، اور دیکھنے والا کون ہے؟ جو مومن ہے، جو مان جاتا ہے اللہ کی ہر بات۔ دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے ہو؟ اور ایسے ہی حالات تھے جب کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا بولے ہماری نظر میں تو اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے سے یعنی کہ غریب غربا تھے، جو ہمارے سے کم درجے کے ہیں، بے سوچے سمجھے جو ہے پیروی کر لی ہے تمہاری، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہو، اور بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، کس نے؟ نبی نے کہا، نوح علیہ السلام نے، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا، پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر جو ہے وہ تھوپ دیں، یعنی کہ چپکا دیں۔ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال تو نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، یعنی کہ تمام خزانے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور جتنا علم غیب کا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں سے جتنا چاہا ان کو جو ہے نوازا، سارے کا سارا غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوگا۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا، نوح علیہ السلام تم نے ہم سے جھگڑا کیا
اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ۔ یعنی کہ اب دیکھو کہ ان کی قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے تم کر کے جو ہے وہ بات کر رہی ہے، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو اگر سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی۔ ایک بات بھی انسان نا ایک بات سنتا رہے نا، اسے کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے۔ وہ کتنے ڈھیٹ جو ہے ان کی وہ نسل تھی اور قوم تھی کہ انہیں 950 سال بعد بھی جو ہے کوئی اثر نہیں ہوا تھا، بس چند لوگ جو ہے ایمان لائے تھے اور وہ جو بچ گئے تھے آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر۔ وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا۔ بھٹکانے کا کیا، تمہیں 950 سال سے اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تم آ ہی نہیں رہے، اب تم نے سب دروازے اپنے اوپر بند کر لیے اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے لیے بھٹکنے کا جو ہے وہ ارادہ کر لیا، اب تم بھٹکو گے ہی، وہی تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے، یعنی کہ قرآن پاک لکھا ہے، تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں، یعنی کہ میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی، تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ ان کی کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو، ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو۔ دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی ان کے پاس سے گزرتا نا تو وہ مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تم ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ تو اب یہ عجیب معاملہ ہے نا کہ جس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے ظاہر سے کس قدر جو ہے وہ دھوکہ کھاتا ہے انسان۔ جب نوح علیہ السلام دریا سے بہت دور خشکی پر اپنا جہاز بنا رہے ہوں گے تو فی الواقعہ لوگوں کو یہ نا نہایت مضاحکہ خیز فعل محسوس ہوتا ہوگا، وہ ہنس ہنس کر کہتے ہوں گے کہ یہ دیکھیں کہ جی یہ یہاں پہ خشکی ہے، یہاں پہ جہاز چلے گا۔ یہ اس وقت کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی ہوگی کہ چند روز بعد واقعی یہاں جہاز چلے گا، لیکن جو شخص حقیقت کا علم رکھتا تھا اور جسے معلوم تھا کہ کل یہاں جہاز کی کیا ضرورت پیش آنے والی ہے، ان لوگوں کی جہالت و بے خبری پر پھر ان کے احمقانہ اطمینان پر الٹی جو ہے وہ ہنسی آتی ہوگی، اور وہ کہتا ہوگا کہ اس قدر نادان لوگ ہیں کہ ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ آیا ہی جاتا ہے، اور یہ کتنے مطمئن ہیں اور مجھ پر جو ہے وہ ہنس رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نوح علیہ السلام نے معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور کون اسے بچتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور جو ہے وہ ابل پڑا، تو اب طوفان کی ابتدا نا ایک خاص تنور سے ہوئی جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں، جس کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، پھر ایک طرف سے آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور دوسری طرف زمین میں نا جگہ جگہ سے چشمے جو ہیں وہ پھوٹنے لگے۔ تو جب بارش بھی ہے تو انسان کو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ خیر کی بارش جو ہے نا وہ برسانا، اور ہمیں بارش کے جو ہے عذاب سے بھی جو ہم کو جو ہے بچا کر رکھنا، اس کے شر سے، بارش میں بھی جو شر ہے ہمیں اس سے بچانا، خیر کی بارش جو ہے وہ برسانا۔ تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے ہو چکی تھی۔ اپنے گھر والوں میں بھی جو ایمان لائے ان کو بھی، جو ایمان نہیں لائے ان کو نہیں، اور جو اشخاص ایمان لائے تھے وہ تھے 80 افراد تھے۔ اس میں سوار کرا دو، ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تو تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ ہی کے نام سے، کیا؟ بسم اللہ و مجرہا و مرساہا، تو ہر کام بسم اللہ پڑھ کے کریں تو برکت جو ہے وہ ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان سوار ہوتا ہے، تو سواری میں سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحشی بن حزب کہتے ہیں، یعنی کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اکیلے کھاتے ہو، مل کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر جو ہے وہ کھاؤ تو اس کھانے میں برکت ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کو تاریکی چھانے لگے تو بچوں کو باہر نہ جانے دو، شیطان جو ہے وہ اس وقت پھیل جاتے ہیں، تو جب روشنی ہو تھوڑی دیر بعد باہر نکالو، یعنی کہ جب
مغرب کا شام کا ٹائم ہو تو بچوں کو اندر کر لیں، جب شام کا وقت گزر جائے، رات آ جائے، تھوڑی دیر بعد اگر بچوں کو نکالنا ہے تو آپ نکال لیں، اور اپنے دروازے بسم اللہ اور برتن بھی بسم اللہ پڑھ کر جو ہے وہ ڈھانک لیا کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال میں ایک رات میں وبائیں پھیلتی ہیں، اگر برتن کھلا چھوڑو اور نہ چھوڑو تو اس میں وبا نہیں جاتی، اگر کھلا چھوڑ دو تو اس میں وبا جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی کہا گیا کہ سواری جو ہے بسم اللہ پڑھ کر جو ہے اس میں سوار ہوا کرو۔ اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب غفور اور رحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کے لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ جو ہے وہ سوار نہ ہو۔ تو اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا زمین اپنا سارا پانی نکل جا اور آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین پر بیٹھ گیا، فیصلہ جو ہے وہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی، جودی پہاڑ پر، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب حاکموں سے بہتر بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد کیا اے نوح علیہ السلام وہ تیرے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے۔ بگڑا ہوا کام کیا ہے؟ جس پہ آپ نے جو محنت کی ہے، اس کی تربیت کی ہے، وہ سب ضائع ہو گئی، یہ کام بگڑ گیا ہے اب، لہٰذا یعنی کہ اب اس نے یہ شرک کر لیا، یہ اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہے، تو پھر یہ آپ بچ نہیں سکتا، کیونکہ جس نے شرک کیا، اللہ کا نافرمان ہوا، وہ نہیں بچ سکتا۔ پھر لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اب تم جو ہے وہ نہیں مانگ سکتے، اپنے نا بیٹے کے لیے پناہ نہیں مانگ سکتے، نہ تم اس کو بچا سکتے کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ جو ہے اللہ کا جو ہے وہ فرما بردار نہیں ہے۔ تو انہوں نے فوراً سے توبہ کر لی کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں کہ مجھے آپ معاف کر دیں کہ میں اب اس کے لیے جو ہے آپ سے پناہ نہیں مانگوں گا، میں اس کو نہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ حکم ہوا اے نوح علیہ السلام اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک جو ہے وہ عذاب پہنچے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو جو ہے وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تو آپ کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم، بس صبر کیجئے، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، تو انسان کے اصل جو ہے نا اہل دین والے ہیں، اصل رشتہ دار، اگر خونی رشتے دین پر نہیں تو وہ دنیا تک کا ہی رشتہ ہے، آگے ساتھ نہیں ہوگا، تو دین کا رشتہ سب سے زیادہ جو ہے مضبوط ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن تقوی والے میرے دوست ہوں گے، خواہ وہ میرے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، یعنی کہ وہ میرے رشتہ دار نہ ہوں گے نا، تقوی والے ہوں گے تو وہ میرے قریب ہوں گے۔ تو کسی کا عمل کسی کو بچا نہیں پائے گا، ہر انسان کو اپنا عمل خود کرنا ہوگا، اور اللہ کا فضل سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پھر جنت جو ہے ملنی ہے۔ عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ برادران قوم اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا، یعنی کہ آسمان سے برکتیں جو ہیں وہ لوٹائے گا، اپنی رحمتیں برسائے گا، تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، مجرم بن کر بندگی سے جو ہے منہ نہ پھیرو۔ انہوں نے جواب دیا اے ہود
تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں سے اللہ معافی دے کہنے کسی کی مار پڑ گئی ہے. کہتے ہیں تو نے کسی دیوی یا دیوتا یا کسی حضرت کے آستانے پر کچھ گستاخی کی ہوگی, اسی کا خمیازہ ہے کہ جو بھگت رہا ہے کہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے. وہی بستیاں جن میں کل تو عزت کے ساتھ رہتا تھا اور آج یہ معاملہ ہو رہا ہے. ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں, یعنی کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا پیغام جو ہے وہ تمہیں پیش کر رہا ہوں, توحید کا پیغام. تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے, اس سے میں بیزار ہوں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو. جو تم نے میرے خلاف کرنا ہے کرو, مجھے ذرا مہلت نہ دو. میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو. بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے, یعنی کہ اللہ کی جو راہ ہے وہی سیدھی راہ ہے. اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو. جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب جو ہے ہر چیز پر نگہبان ہے, یعنی کہ وہ جانتا ہے, دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. کیا تھا عذاب؟ تیز آندھی کا عذاب. یہ ہے عاد. اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا, اس کے رسولوں کی بات نہ مانی. ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے, یعنی کہ اپنے وہ سرداروں کی جو شرک کرتے تھے اور انہی کی جو ہے پیروی کرتے رہے. یہ نہیں دیکھا کہ وہ ہمیں غلط راستے پر لگا رہے ہیں, بس جو انہوں نے کہا وہ کرتے رہے. آخرکار اس دنیا میں ان پر پھٹکار پڑی, قیامت کے روز بھی. سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا, سنو دور پھینک دیے گئے عاد ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ. سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے, یہاں تم کو بسایا ہے, لہٰذا تم اس سے معافی چاہو, اسی کی طرف پلٹ آؤ. یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے, اسے ہر غم سے نجات دے دیتا ہے, اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ انسان کو رزق وہاں سے ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شفقت فرمانے والا, رحم فرمانے والا, مرادوں کو پورا کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا جب آخری حصہ ہوتا ہے سحری کا ٹائم, تو کوئی مجھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آسمان میں جو ہے وہ اعلان ہو رہا ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا تو میں اس کی قبول کروں, ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اس کو بخش دوں. تو بندہ جو ہے سحری کے اوقات میں رب سے زیادہ جو ہے وہ قریب ہو سکتا ہے, لیکن تہجد کے ٹائم اٹھے تو پھر نا, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق دے. اس کی طرف پلٹ آؤ, یقیناً میرا رب قریب ہے, دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. انہوں نے کہا صالح علیہ السلام اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی. پیغمبر اپنی قوم میں اخلاق, کردار, ایمانت و دیانت میں ممتاز ہوتے ہیں شروع سے ہی. اپنی قوم کو اس لیے قوم کو نا ان سے بڑی امیدیں تھیں کیونکہ انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ ان کو ہم اپنا سردار بنا دیں گے. تو انہوں نے کہا ہمیں تو بڑی توقعات وابستہ تھی, کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جس کی پرستش جو ہے ہمارے باپ دادا کرتے تھے. تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں, یعنی کہ دین توحید کی طرف, اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے جس نے ہمیں جو ہے خلجان میں یعنی کہ شک میں ڈال رکھا ہے. صالح علیہ السلام نے کہا برادران قوم تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نوازا, یعنی کہ میں نے اگر دین توحید کی طرف نہ بلایا تو مجھے رب سے کون بچائے گا. اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. اے میری قوم کے لوگوں دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے, اس سے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو. انہوں نے صالح علیہ السلام سے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمیں اس سامنے جو ہے یہ پہاڑ ہے اس میں سے اونٹنی نکلے تو ہم جو ہے زندہ اونٹنی نکلے پھر ہم جو ہے مان جائیں گے. اونٹنی نکل آئی. جب اونٹنی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے ذرا بھی ہے تنگ نہ کرنا, نہ کچھ زیادہ دیر, ورنہ زیادہ کچھ دیر نہ گزرے گی تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا. تو وہ ماشاءاللہ اللہ کا معجزہ تھا, ان کی ڈیمانڈ پر آیا تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی تھی, وہ تو ان کے سارے جانور ان کی بستی کے,
یا پورے جو ان کا علاقہ تھا، ان کے ایک جانور جو ہے، پورے جانور ایک وقت میں جو ہے ایک دن میں پانی پیتے تھے، اور یہ اونٹنی سارے کا سارا پانی جو ہے ایک دن میں پی جاتی تھی۔ اب یہ تنگ آنے لگے کہ یہ کیا ہم نے جو ہے یہ معجزہ ہم نے مانگ لیا، یہ تو ہمارے لیے عذاب بنتا جا رہا ہے، کیونکہ ہماری جو ہے ہمیں اب تنگی ہو رہی ہے ہماری دنیا میں۔ تو اب اس میں ایک آدمی تھا قدار بن سالس، اس نے سب سے جو ہے مشورہ کیا کہ اب اس کو جو مار دینا چاہیے اونٹنی کو نا۔ اب سب آگے تو نہیں آئے، لیکن قدار بن سالس کو آگے کر دیا، سب کی مرضی یہ تھی کہ ہاں اس کو جو ہے مار دو۔ تو اس نے جو ہے اس کی کونچیں جو ہے وہ کاٹ دیں، اس کی جو ہے اگلی وہ جو نا اپوزٹ طریقے سے اس کے نا پاؤں جو ہیں وہ کاٹ دیے۔ جب وہ کاٹے تو وہ مر گئی بیچاری، مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں رہ بس لو، یہ اتنی ہی مدت ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی، یعنی کہ اس کے بعد اللہ کا عذاب جو ہے وہ آ کر ہی رہے گا۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو، لوگوں کو جس کے ساتھ ایمان لائے تھے، بچا لیا، اس سے ان کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ رہی وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو آ دھر لیا، آسمان سے چیخ اور زلزلہ زمین سے آیا تھا۔ وہ اپنی انسان کی نا ایک کیپیسٹی ہے، انسان کی اتنی وہ نا اتنی انسان کی وہ ہے نہیں کہ انسان نا زیادہ شور برداشت کر سکے، تو ایسی چیخ تھی کہ ان کی چیخ سے جو ہے ان کے دل جو ہے وہ پارا پارا ہو گئے تھے، اور زلزلہ زمین سے آیا تھا، اور اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ کے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود، اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے جو ہے پہنچے۔ کس کی؟ اسحاق علیہ السلام کی۔ کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھونا ہوا بچڑا جو ہے ان کی ضیافت کے لیے جو ہے وہ لے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بڑے ہی جو ہے مہمان نواز تھے، تو مہمان کو جو میسر ہو وہی آگے رکھتے ہیں، بہت زیادہ تکلفات میں جو ہے وہ نہیں پڑنا چاہیے۔ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، خوب خاطر مدارت کرے، یعنی کہ جتنا کر سکتا ہے وہ، یہ نہیں کہ اب اپنی چادر سے باہر ہو کر جو ہے وہ خاطر مدارت کرے۔ 1 دن اور رات ہے مہمانی، اور پھر 3 دن مہمانی 3 دن رہے گا، باقی دن صدقہ لکھا جاتا رہے گا۔ 1 دن اور 1 رات ہے مہمانی، اس سے زیادہ ہو جائے گا تو جو اس کو کھلائے گا وہ صدقہ شمار ہوگا۔ شفیق کہتے ہیں کہ میرا دوست سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے روٹی اور نمکین چیز پیش کی اور کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے منع نہ کیا ہوتا تو میں تکلف کرتا۔ کہتے کہ میرے دوست نے کہا کہ نمکین میں اگر پہاڑی پودینہ ڈال دیا جاتا تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لوٹا سبزی والے کو گروی دے کر جو ہے پودینہ منگوایا، کیونکہ پیسے تھے نہیں۔ جب کھا لیا تو میرے دوست نے کہا کہ ساری تعریف اس کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اس کھانے پر جو ہے وہ قناعت عطا فرمائی ہے، قناعت بخشی ہے۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے کھانے پر قناعت کی ہوتی تو میرا برتن سبزی فروش کے پاس گروی نہ پڑا ہوتا۔ تو کیا پتہ چلا کہ اپنی چادر میں رہ کر جو ہے وہ انسان جو ہے مہمان نواز جو ہے میزبان مہمان نوازی کرے، اور مہمان بھی جو ہے زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈ نہ کرے، جو ہے وہ جو ہے چپ کر کے جو ہے اللہ کا رزق سمجھ کے جو ہے وہ کھا لیں۔ تو اس میں سے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جس میں مہمان نوازی نہیں ہے۔ مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ آپ نے ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے، کیونکہ فرشتے کھانا تو نہیں کھاتے نا، یہ تو انسانوں کے لیے بس کھانا، وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں انہیں سے خوف محسوس کرنے لگے۔ یعنی کہ جو انبیاء کرام تھے نا، یعنی کہ اگر یہ مہمان نواز تھے، جب ان کی کوئی مہمان نوازی قبول نہیں کرتا تھا نا تو یہ اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بری نیت سے آئے ہیں اور یہ نا دشمنی نبھانے یا دشمنی کرنے کے لیے یا کوئی وار کرنے کے لیے جو ہے وہ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی اللہ کیا ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس تھیں۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ وہ کیوں ہنسی؟ وہ بولی ہائے میری کم بختی، یا جب فرشتوں نے یہ کہا کہ نا وہ آپ کے گھر نا وہ اسحاق علیہ السلام کی جو خوشخبری تھی، انہوں نے کہا بیوی جو ہے وہ سن کے وہ ہنس رہی تھی، انہوں نے کہا ہائے میری کم بختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جب کہ میں بڑھیا ہو گئی ہوں، میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔
فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ گھبراہٹ جو ہے وہ دور ہو گئی تو پھر آپ نے جو ہے اولاد کی بشارت سے دل خوش ہو گیا، تو اس نے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا۔ اب جو ہے وہ فرشتوں سے وہ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب ابراہیم علیہ السلام نا اپنے خدا کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ محبت رکھتے تھے، اور وہ جو ہے بہت نرم دل بھی تھے، اور وہ چاہتے بھی یہ تھے کہ قوم لوط پر سے عذاب ٹل جائے، ان کو کچھ مہلت مل جائے تو یہ جو ہے عذاب سے بچ جائیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وہ کہنے لگے نا اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر عذاب ٹال دے، اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ قوم جو ہے ایمان نہیں لائے گی، ان پر عذاب کا فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اب نہیں یہ باز آ سکتے، ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، یعنی کہ ان کے بارے میں آپ دعا نہ کریں، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے، اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پڑ سکتا ہے۔ تو لوط علیہ السلام کے پیغام پر کوئی ایمان نہیں لائے سوائے لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کے۔ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا، کہنے لگا آج بڑی مصیبت کا دن ہے، کیونکہ وہ اپنی قوم کی جو ہے وہ بدنیتی اور ان کی بد کرداری جانتے تھے، اور فرشتے آئے بھی بہت خوبصورت نوجوان کی صورت میں تھے، تو وہ انہوں نے کہا لو آج تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف یعنی کہ لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف جو ہے وہ دوڑ پڑے۔ پہلے وہ ایسی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ یعنی کہ ان سے نکاح کر لو، جو ناپسندیدہ ہے کہ جو مرد سے مرد جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو، میرے مہمانوں کے معاملے میں تم مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں عورتوں سے کوئی ہے ہی نہیں دلچسپی، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا۔ لوط علیہ السلام نے کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا کہ میں اس کی پناہ لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی قوم میں جس چیز کا اندیشہ ہے وہ عمل لوط ہے۔ استغفر اللہ۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا لوط علیہ السلام ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا نا کہ لوط علیہ السلام نے میرے پاس کوئی ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں نے فوراً کہا لوط علیہ السلام ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس کچھ رات رہے آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیے، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتی اب دیر ہی کتنی ہے۔ اول وقت میں بیوی ساتھ نکل پڑی تھی، بیوی جب ساتھ نکلی، جب عذاب آیا نا تو پیچھے دیکھ لیا، پھر ایسا جو ہے پھر انہی کے ساتھ جو ہے وہ رہی، اس پر وہی جو ہے وہ عذاب آیا، کیونکہ اس نے آنا ہی نہیں تھا نا ساتھ، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ وہ نہیں جا سکے گی، وہ نکل پڑی ساتھ، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب میں جو ہے اس کو دھر لیا۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو آپ دیکھیں کہ کسی انبیاء کی جو ہے وہ بیوی بھی نہیں بچ سکتی اگر وہ اپنے نبی کی جو ہے اپنے شوہر کی وفادار نہیں ہے، اللہ سے جو ہے وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتی، اپنے نبی کی جو ہے اور شوہر کی وفادار نہیں ہے، تو وہ دیکھو وہ بھی عذاب میں لپیٹ میں آ گئی۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا، اور پھر پکی ہوئی مٹی کے جو ہے پتھر جو ہے تابڑ توڑ جو ہے برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، جس پہ پڑھنا تھا کیسے پڑھنا تھا سب نشان لگے ہوئے تھے، اور اسی پر وہ آ کر پڑھتا تھا۔ ظالموں سے یہ کچھ دور نہیں ہے، مدین والوں کی طرف ہم نے یعنی کہ یہ عذاب آنے والا ہے، اور یہ بھی جو ہے آ جانا ہے۔ دیکھو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے، ہر طرف نشانداری تھی کہ کس پتھر نے کس مجرم پر پڑنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اے برادران قوم ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو تولو، لوگوں کو ان چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا تھوڑا مال بہتر ہے اس سے جو غافل کرتے۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے اس کے پہلو میں 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں، یعنی اس کے آس پاس جو یہ منادی کرتے ہیں اور اس آواز کو جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، وہ پکارتے ہیں لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ، وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو تمہیں غفلت میں ڈال دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، موت کو، وہ مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے، اور مال کی قلت کو یعنی کہ کمی کو، یہ حساب میں کمی کا باعث ہے، یعنی کہ جتنا مال کا اتنا حساب جو ہے وہ جلدی جو ہو جائے گا، جتنا مال زیادہ پھر اللہ تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا، کہاں سے لیا، کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، کیوں نہیں خرچ کیا۔ تو اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کہ جتنا، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جتنا تم جو ہے وہ منافع جو ہے لے سکتے اتنا لو، ایکسٹرا منافع تم جو ہے وہ نہیں لے سکتے ہو۔ اگر تم مومن ہو، بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی جو ہے وہ کارساز نہیں ہوں، نگران کار نہیں ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے، بس پیغام پہنچانا ہے۔ انہوں نے جواب دیا شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشاء کے مطابق یعنی کہ خرچ کرنے کا اختیار نہ ہو، یعنی کہ ہم جس کو چاہیں ناپ تول میں کمی کریں، پورا کریں، ہمارا مال ہے ہم جو مرضی کریں، بس تو ہی تو ایک اعلیٰ ضعف اور راست باز آدمی رہ گیا۔ یعنی کہ آپ دیکھو کیسے وہ اپنے نبی سے بات کریں، استغفر اللہ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق بھی جو ہے وہ عطا کیا، یعنی کہ اگر میرے رب نے مجھے حق شناس بصیرت بھی دی اور اس کے حلال بھی عطا کیا ہو، تو میرے لیے کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے مجھ پر یہ فضل کیا تو میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں کو حق اور حلال کہہ کر اس کی ناشکری کروں؟ تو اس کے بعد تو میں تمہاری گمراہیاں حرام خوری میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں ہرگز نہیں چاہتا جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں میں خود ان کا ارتکاب کروں، یعنی کہ جو روکنے والا ہے پہلے خود پر اس کو عمل کرنا پڑے گا، جو خود کو اس کو کوشش کرنی پڑے گی جو جس چیز سے روک رہا ہے۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ ہی کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ برادران کو میرے خلاف تمہاری ہر دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کر تم پر وہی عذاب آ کرے جو نوح علیہ السلام، یہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے، یعنی کہ کچھ عرصہ پہلے ہی ان پر جو ہے وہ عذاب آیا ہے، اور وہ کچھ عرصہ پہلے ہی تمہاری یعنی کہ تم جانتے ہو ان کا واقعہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گزرا ہے کہ وہ کیسے نیست و نبود ہوئی۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم اور اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ قرآن میں آتا ہے کہ جو تم میں سے دین سے پھر جائے وہ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کس سے مخلوق سے محبت کرتا ہے؟ جو اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا شعیب علیہ السلام تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا، دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی، دنیا کی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، اور تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکی ہوتے، تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری، یعنی کہ برادری کا خوف ہے، اللہ نے جو نبوت کا منصب مجھے دیا اس کا خیال نہیں ہے، وہ اللہ کو اور برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کے احکامات کو بالکل پس پشت ڈال دیا۔ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی گرفت سے باہر نہیں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے، کون جھوٹا ہے، تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا۔ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ ایسی چیخ کہ ان کے دل پارا ہو گئے، اور زلزلہ آیا جس سے ان کی موت جو واقع ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے، کہاں دور پھینک دیے گئے؟ اللہ کی رحمت سے، جس طرح سمود پھینکے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیاں کھلی سند معموریت کے ساتھ جو ہے فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا تھا، یعنی کہ کیا معجزات کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا تھا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم سیدھے راستے پر نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدترین
جائے قرار ہے جو اس نے جو ہے لوگوں جو اس کے پیچھے لگ کر جو ہے لوگ جو ہے کیسی بدتر جگہ پر ہیں وہ جائیں گے۔ یا اس سے کیا پتہ چلا، کسی کے پیچھے لگنے سے یہ دیکھ لو کہ وہ ہمیں لگا کہاں رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر لگا رہا ہے، کسی اور راستے پر لگا رہا ہے۔ یہ جس پر کوئی پہنچے ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی، قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے یہ جس کو ملے۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی، یعنی کہ بعض کے کھنڈرات ہیں، ہم نے انہیں صفا ہستی سے مٹا دیا۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر خود ستم اٹھائے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے ان کے کچھ نہ کام آ سکے، انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا نے کچھ فائدہ نہ دیا۔ تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے نا تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقعہ اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا جو ہے وہ خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک وقت ہوں گے۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے تو اللہم اجرنا من النار اور پھنکارے ماریں گے، اور اس حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں۔ عربوں میں کسی نے کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے ثابت کرنا ہوتا تو وہ کہتے یہ چیز اس طرح جیسے زمین و آسمان قائم ہے، اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک وقت نکلیں گے وہ تو جنت میں جائیں گے، وہاں ہمیشہ رہیں گے جہاں تک زمین و آسمان قائم ہے، اللہ یہ کہ رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخششیں ان کو ملیں گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع جو ہے وہ نہ ہوگا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیں جن کی لوگ عبادت کریں ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اس طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں اختلاف جو ہے کیا گیا تھا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کا اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ لوگ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے کرے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے وہ جو ساتھی یعنی کہ آپ کے جو ساتھی ہیں جو کفر اور بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ حکم دیا گیا، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ کر رہے ہو اس پر رب جو ہے وہ نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں جو ہے وہ آ جاؤ گے، اور تمہیں یعنی کہ اللہ کے راستے پر آ کر جو ہے وہ دوبارہ نہ پلٹ جانا، نہیں تو جہنم کا جو ہے وہ در ملے گا، جہنم جو ہے وہ رسید ہوگے، ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں اور کچھ رات گزرنے پر، یعنی کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ پڑھو، در حقیقت نیکیوں برائیوں کو دور کرتی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی اور لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں اور صبر کر اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے ہیں جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم جو ہیں وہ بن کر رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی آزمائش اس کی بیوی، مال، اولاد، پڑوسی میں ہوتی ہے، اور نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا کفارہ بن جاتے ہیں، یعنی کہ اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہوئی یا کوئی ایسی ہوگی تو یہ چیزیں کفارہ بن جاتی ہیں۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ بے شک رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے۔ بے راہ رویوں میں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر ہے جو آپ کے رب کی رحمت ہے۔ اس آزادی انتخاب، اختیار اور امتحان کے لیے تو اس نے پیدا کیا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مرضی دے کر ہمارا امتحان دینے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، امتحان لینے کے لیے۔ تیرے رب کی وہ بہت بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں
سب سے بھر دوں گا۔ اے نبی جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے تو اللہم اجرنا من النار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، یعنی کہ مخالفت کے باوجود بھی اللہ کے خلاف جو ہے نہیں جانا ہے۔ ان کے اندر آپ کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کام کیے جائیں گے۔ انجام کر تو بس جو ہے انتظار کرو، ہم بھی اس کے منتظر ہیں کس کا انجام بہتر ہوتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ چھپا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہو آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، یعنی کہ ہم لوگ جو کریں اللہ سے غافل نہیں ہے۔ سورہ یوسف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم اس بارے میں نہیں جانتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کے نبی، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نبی کے پڑ پوتے، آپ ہی سب سے جو ہے وہ مکرم ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر یہ کہانی جو ہے یہ تقریباً 4000 سال پہلے کی ہے، لیکن انسان کی نفسیات اور مسائل وہی ہے جو 4000 پہلے کے مسائل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں 1900 سال پہلے 1900 ایئرز پہلے آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آئے 2000 ایئر گزر چکے ہیں۔ یہ مشرکین نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ آپ اس وقت تھے نہیں تو آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ان کا کیا قصہ تھا۔ یہودیوں نے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا، الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے، یعنی کہ اپنا جو ہے وہ بیان صاف صاف بیان کرتی ہے، جو اس کا جو ہے واقعات ہیں۔ ہم نے اسے نازل کیا قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن کو آپ کے بہترین جو ہے پیرائے میں واقعات اور حقائق جو ہیں آپ سے بیان کرتے ہیں۔ قرآن کے لغوی معنی ہے پڑھنا، اور کتاب کو اس نام سے موسوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام اور خاص سب کے پڑھنے کے لیے ہے اور بکثرت پڑھی جانے والی چیز ہے، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے آپ بالکل بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یعنی کہ والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے، یعنی کہ تیرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسے تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا جو ہے وہ سکھائے گا، تو اب پہ در پہ ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ آپ سے جو ہے وہ بھائی جو حسد کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جو ہے وہ کھا جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ خواب ایک ہوتا ہے انسان دل کی باتیں جو اس کے دل میں چل رہی ہوتی ہیں وہ انسان خواب میں دیکھ لیتا ہے، دوسرے شیطان کی طرف سے جو ہیں وہ شیطان کے ڈراوے ہوتے ہیں، اور تیسرے سچے خواب آتے ہیں جس میں سچے خواب میں آنے والے حالات جو ہیں وہ معلوم ہو جاتے ہیں۔ باتوں کی تہ تک جو ہے پہنچنا سکھائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تجھے معاملہ فہمی، حقیقت رسی کی تعلیم دیں گے اور بصیرت آپ کو عطا کرے گا جس سے ہر معاملے کی گہرائی میں اترنے اور اس کی تہ تک پہنچنے کے جو آپ قابل ہوں گے۔ اور تیرے اوپر، یعنی کہ ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ تیرے اوپر آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ حقیقت ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے، جنہوں نے پوچھا تھا کہ آپ تو جانتے نہیں ہوں گے، تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ایک ہم پورا جتھا، یعنی کہ یہ 10 بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی دوسری ماؤں سے تھے اور ایک ان سے چھوٹا
اور ان کا سگا بھائی تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ ستیلے بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد رکھتے ہیں اور اخلاق کے لحاظ سے بھی ایسے صالح نہیں ہیں کہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے کوئی ناروا کاروائی کرنے میں انہیں کوئی مشکل ہو۔ اس لیے انہوں نے اپنے صالح بیٹے کو متنبہ فرمایا کہ ان سے ہوشیار رہنا۔ خواب کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام، چاند سے مراد ان کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی ستیلی والدہ، 11 ستاروں سے مراد 11 جو ہیں وہ بھائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، بھائیوں نے آپس میں کہا، ہم تو پورا جتھا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور قبائلی ایسا تھا جیسے جنہیں بیٹوں کے جتھے پر بڑا جو ہے وہ غرور ہوتا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ چلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک جو ہے بن رہنا۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، وہ کوئی آتا جاتا قافلہ جو ہے اسے نکال لے گا۔ اس قرارداد پر انہیں جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، کچھ چر چگ لے گا، کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے، یعنی کہ مجھے شک ہے، مجھے اندیشہ کہ کہیں ایسا اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے، جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، یعنی کہ ہم 10 جتنے ہیں، تب تو ہم بڑے نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے، انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں۔ تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ شام کے وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے، کہا، ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں، اور یقین نہیں کریں گے، یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، اچھا صبر کروں گا۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بخوبی صبر کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر میں اللہ ہی سے جو ہے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ادھر ایک قافلہ ہے، اس نے اپنے سکے کو پانی پلانے کے لیے بھیجا۔ سکا کہتے ہیں جو قافلے کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کرتا ہے۔ سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے، یعنی کہ 13 سے 16 سال عمر جو بتائی جاتی ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ سے باخبر تھا۔ آخر انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا۔ وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ امیدوار نہ تھے۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اچھی طرح رکھنا، بھائی نہیں کہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو، یعنی کہ انہوں نے کہا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے، یعنی کہ ان کی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کہا ہم اس کو اپنے لیے رکھتے ہیں، ہمارے بڑھاپے میں کام آئے گا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین پر قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام جو ہے وہ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان سب راستوں سے گزار کر بلندی تک پہنچانا تھا۔ تو جب انسان بڑے بڑے صدموں سے نہ گزرے، بڑی بڑی قربانیاں نہ دے تو بلندی کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ جو ہے وہ عطا کیا۔ قوت فیصلہ نبوت یا نبوت سے قبل کی دانائی اور قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی۔ ایک روز یعنی کہ عزیز مصر کی جو ہے وہ بیوی ایک دفعہ وہ کہنے لگی کہ آ جا، یعنی کہ اپنی جو ہے بے حیائی جو ہے وہ ظاہر کرنے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، خدا کی پناہ، یعنی کہ اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں، میرے رب نے جو مجھے اچھی منزلت بخشی ہے اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی تو یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ برہان کیا؟ یعنی کہ وہ دلیل، وہ برہان، رب کی برہان سے مراد خدا کی سجائی ہوئی وہ دلیل جو یوسف علیہ السلام کے ضمیر نے ان کے نفس کو اس بات کا قائل کیا کہ اس عورت کی دعوت عیش قبول کرنا تجھے زیب نہیں دیتا ہے۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخر کار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے۔ اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کو کتنا یقین تھا
اس نے ہر دروازے پر، کتنے دروازے تھے، اس نے دروازوں پر تالے لگا دیے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس نازک گھڑی پر بھی، حالانکہ نظر آ رہا کہ وہ دروازے بند ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور وہ دروازے کی طرف دوڑ پڑے، تو دروازے خود ہی کھلے چلے گئے تھے۔ اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا جو ہے قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ فوراً جو الزام ان پر لگا دیا، اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے یہ فیصلہ کیا، یعنی کہ اس بات کی شہادت دی، گواہی دی کہ اگر میں بتاتا ہوں کہ کیا کرو، کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو وہ عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے، یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، یہ تمام عورتوں کی چالاکیاں ہیں۔ تو واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف علیہ السلام اس معاملے سے درگزر کر، اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل خطا کار تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ سے درگزر کر دیں، یہی خطا کار تھی۔ اس عورت سے کہا، تو معافی مانگ۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچے کرنے لگ گئیں، اے عزیز کی بیوی، کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان جو ہے، عزیز اس شخص کا نام نہ تھا بلکہ مصر میں کسی بڑے جو حکمران آدمی ہوتا تھا اس کے لیے جو ہے یہ لقب استعمال ہوتا تھا، عزیز۔ اس کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہے۔ اب چرچا کرنے لگی، عورتوں جو ہے شہر کی باتیں کرنے لگی، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو یہ کھلی غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا۔ کس نے؟ زلیخا نے، یوسف علیہ السلام کے جو پیچھے پڑی تھی، عزیز کی بیوی۔ ان کے لیے اس نے تکیہ دار مجلس جو ہے آراستہ کی، ضیافت میں ہر ایک کے آگے جو ہے چھری رکھ دی۔ پھر عین وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا، ان کے سامنے نکلا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں، بے ساختہ پکار اٹھیں، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں، یعنی کہ آپ جو ہے بہت زیادہ بے انتہا خوبصورت تھے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی۔ بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا، بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ ابھی بھی یہ چاہتی ہے کہ میرا نہیں مانے گا تو میں اسے قید کروا دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میرے رب، مجھے قید ہی منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو لوگ مجھ سے یہ چاہتے ہیں، یعنی کہ میں بے حیائی کا کام نہیں کروں گا، مجھے تو قید ہی جو ہے وہ بہتر ہے۔ اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے بچایا نہ، یعنی کہ مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو کر جو ہے وہ رہوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے جو ہے دور کرتی ہیں، بے شک وہی ہے جو سب کے سنتا اور جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آخرت کو ترجیح دی دنیا کے بدلے میں۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے بارے اعتبار کی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے، پھر بھی انہوں نے کہا اس کو بند کر دیں تاکہ یہ لوگوں کے نظروں کے سامنے نہیں رہیں گے، لوگ آہستہ آہستہ جو ہے اس واقعے کو بھول جائیں گے۔ قید خانے میں جب ڈالا تو قید خانے میں 2 غلام بھی تھے اور اس کے ساتھ یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہم اس کی تعبیر بتائیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے نا، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ بتا دوں گا، تعبیر بتاؤں گا، یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا۔ آپ فوراً نہیں کہہ رہی، یہ نہیں کہا کہ ہاں میں بتا دوں گا، فوراً سب سے پہلے اللہ کی طرف جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ہدایت دے رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہا، جو مجھے یہ رب نے علم دیا ہے، میرے رب نے عطا کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں جو ہے نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندان کے ساتھیوں، یعنی کہ اے قید خانے کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہے یا وہ ایک اللہ
جو سب پر غالب ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کرے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیا۔ اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ بادشاہی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ حکمرانی صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیک راستہ ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے، یعنی کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اللہ کی انہوں نے جو ہے پہچان کی طلب ان کے دل میں ڈال دی۔ اب وہ ان کا جو ہے مطلب بیان کریں، کہہ رہے ہیں خواب کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اپنے رب، یعنی کہ وہ رب کہتے تھے، رب حضرت یوسف نے جب میرا رب کہا تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جب شاہ مصر کے غلام سے کہا کہ تم اپنے رب کو شراب پلائے گا تو اس سے مراد شاہ مصر تھا، کیونکہ وہ مصر کے بادشاہی کو اپنا رب سمجھتا تھا، اپنا رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا۔ رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے جس کا متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب یعنی کہ شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا۔ یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں رہے۔ ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں، وہ اناج کی 7 بالیاں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اس ایک مدت دراز کے بعد آپ کی بات یاد آئی، اس نے کہا، یعنی کہ ابھی یاد تھے کیونکہ اللہ کا حکم ہی اب تھا، میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجیے۔ اس نے کہا یوسف علیہ السلام، اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا دیجیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 بالی ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں، شاید کہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں، شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار جو ہے تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، باقی کو اس کی بالوں میں رہنے دو۔ پھر ذات برسہ بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا۔ اس کے بعد پھر اگر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، وہ رس نہ چھوڑیں گے، یعنی کہ بارشیں برسیں گی، پھل پھول ہوگا، قحط نہیں ہوگا، تمام فصلیں جو ہیں پھلیں پھولیں گی۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرستادہ یعنی کہ بادشاہ کا بھیجا ہوا ایک غلام یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ، شاہ مصر کے پاس واپس جاؤ، اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں پایا ہے۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی۔ اب جب آ گیا نا تو وہ کہہ رہی اس نے مان لیا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر جو ہے وہ نہیں لگاتا ہے۔ تو آج ہم نے کیا جو ہے وہ باتیں ذہن نشین کرتے ہیں پارہ نمبر 12 کی، جس طرح مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح قرآن اور نہ پڑھنے والے قرآن جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والوں کا معاملہ جو ہے وہ نہ پڑھنے والے قرآن سے جو ہے یعنی جو قرآن نہیں پڑھے ان کے مقابلے میں حاملین قرآن جیسا ہوگا۔ نمبر 2، پہلی قوموں کے عذاب جو ہے سن کر ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ آج لین دین میں کمی بیشی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، قوم عملے لوط بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے، بے حیائی عام ہے۔ نمبر 4، اللہ کی نافرمانی اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔
حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ مصیبت پر صبر کرنے اور اللہ سے مدد مانگنے پر اللہ کی جو ہے وہ مدد آتی ہے۔ تو جب کوئی مصیبت آئے اللہ کو پکاریں، اللہ سے مدد مانگیں تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اچھے یا برے خواب کسی کو نہ بتائیں۔ اگر اچھا خواب کسی کو بتانا تو بڑے مخلص جو انسان ہوں ان کو بتائیں، اور برا خواب کسی کو نہ بتائیں۔ اب برا خواب آئے تو بائیں طرف جو ہے 3 دفعہ تھو تھو کریں، یعنی کہ تھوک نہ پھینکیں، منہ سے ایسے جو ہے تھو تھو کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں اٹھ کے، اللہ سے جو ہے دعا مانگے کہ اللہ اس خواب کے شر کو جو ہے خیر سے بدل دے، اور پھر اٹھ کر جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ ادا کریں۔ صدقہ جتنا بھی آپ حسب توفیق دے سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جس میں خیانت ہو اس میں ایمان نہیں ہے، اور پھر درجے جو ہیں انسان کو مشکلوں میں پڑھ کر، تکلیفوں سہ کر، برداشت کر کر پھر ملتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور جو حق ہوتا ہے اگر کسی طرح کوئی چھپا بھی لے حق بات، ہمیشہ وقت گزرنے کے ساتھ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سچائی سامنے آ کر ہی رہتی ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے جو ہم نے پڑھا اس میں جو غلطی کوتاہیوں ہمیں معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔